سے کہا چلو اپنا تلسم دکھاؤ، اپنا کرتب دکھاؤ، اپنا ناٹک دکھاؤ، اپنا ڈرامہ دکھاؤ۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے اور ایسا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ ڈر جائے گا اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی۔ فرعون نے کہا کہ آج موسیٰ کو ہارنا چاہیے اور مجھے جیتنا چاہیے، تم کیا دکھاؤ گے؟ تو فرعون کے جادوگروں نے، دو چیزیں سمجھاؤں گا بس اس واقعے سے۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنا جادو دکھانے والے ہیں جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی، لیکن ہمارے لیے انعام کیا ہوگا؟ قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ہار جائے گی، لیکن یہ تو بتاؤ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم جیت گئے، ہم غالب آ گئے، ہم موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہمیں آپ کیا دیں گے؟ انعام کیا دیں گے؟ میں نے کہا نا آپ لوگوں سے تھوڑا سا رک جائیے، اس واقعے کو سن لیجئے، اس میں ایمان کی ایسی لذت ملے گی آپ کو کہ دیکھیے ایمان کہتے کیا ہے اور ایمان کے بعد طاقت کیا آ جاتی ہے، اس کو سمجھ لو میرے بھائیو۔ تو فرعون نے کہا اچھا انعام چاہتے ہو؟ کہاں وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ بھاگ گئے، تم جیت گئے تو ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنی کیبینٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، اپنا وزیر بنا لیں گے، تم ہمارے پاس بیٹھو گے، ہم تم سے حکومت چلانے میں مشورے کریں گے، ہم تمہیں انعام دیں گے، تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے۔ اب سوچو ممتا دیدی کا کتنا قریبی تھا ایک نندی گرام والا، نام نہیں لوں گا، تو اب دیکھو جب قریبی تھا تو کیا نہیں تھا اس کو اور کیا نہیں دیا مکھ منتری نے اس کو، لیکن اب اس کی نظر اور اوپر پہنچ گئی، کہتے ہیں نا کہ زیادہ اوپر جو دیکھتا تو ٹوپی پھر نیچے گر جاتی ہے، تو جو سر پہ ہے وہ بھی نہیں رہتا ہے، جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، تو اتنا اونچا مت دیکھو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے سے اوپر امیروں کی طرف مت دیکھو، لا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے اوپر ہے ان کی طرف مت دیکھو، وانظروا الی من اسفل منکم، ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں۔ جیسے ایک آدمی بیچارہ ننگے پیر زمین پہ چل رہا تھا اور اس کو شرم آ رہی تھی، میرے پاس چپل نہیں، پیر طریقے سے کیا کہیں گے لوگ، چپل نہیں ہے، لیکن اچانک اس کی نظر ایک اپاہج کے اوپر پڑتی ہے جو دو پیروں سے لنگڑا ہے اور بیساکھی پہ چلتا ہے، ایک دم اس کے دماغ میں آتا ہے ارے میں کیوں شرماؤں، اس بیچارے کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے، کم سے کم اللہ نے مجھے پیر تو دیے ہیں، جوتے نہیں دیے تو کیا ہوا، چپل نہیں دی تو کیا ہوا۔ جب اس نے اپاہج کو دیکھا تو اس کو عبرت مل گئی، اس لیے کہا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے جو تم سے نیچے ان کی طرف دیکھو، جو اوپر ہے ان کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ جب اوپر ہے ان کی طرف دیکھو گے تو ان سے بھی اوپر یہ سوچو کہ میں ان سے بھی آگے بڑھ جاؤں، نہیں، اپنے سے نیچے دیکھو گے تو تمہیں انجام پتا چلے گا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں فرعون نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا کیبینٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ انہوں نے سوچا جب ہم فرعون کے قریبی بن جائیں گے تب تو مزے ہی مزے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کے سامنے اپنی رسیاں ڈال دی، جادو دکھانے لگے، رسیاں پھینک دی اور وہ رسی سانپ بن کے رہنے لگی، سانپ بن گئی، ایسے چلنے لگی، وہ سانپ نہیں تھے لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی دے رہا تھا۔ سانپ، موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، ایسے کرنے لگے، تو فوراً وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو تم سانپ سمجھ رہے ہو وہ سانپ ہے نہیں، وہ رسیاں ہی ہے، یہ تلسم ہے، یہ جادو ہے۔ تم اس جادو کو ختم کرنا چاہتے ہو، ان کے سانپوں کو مزہ چکھانا چاہتے ہو، تو ہم نے جو تمہیں ڈنڈا دیا، جو لاٹھی تمہارے پاس ہے، جو آسا، اس کو زمین پر مارو، القی عصاک، موسیٰ زمین پر اپنی لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا، اپنی لاٹھی زمین پہ ماری، اور جیسی لاٹھی زمین پہ ماری وہ کیا بن گیا، اژدہا بن گیا۔ اس نے منہ کھولا، اور جیسی منہ کھولا کر کے اندر کو سانس لی، باہر کو نہیں، اندر کو جو سانس لی تو جتنے سانپ تھے اڑتے ہوئے گیا، اس کے منہ میں گھس گئے اور سب کو کھا گیا۔ جادوگر یہیں سے سمجھ گئے فرعون کے، ہم نے جو دکھایا وہ نقلی مال تھا، فرعون نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، فیک نہیں، فیکٹ تھا، سچائی تھی، ٹروتھ تھا اس کے اندر، سچائی تھی۔ ہم نے جو دکھایا وہ پول کھل گئی میری، موسیٰ نے جو دکھایا اس کے اندر
اگر ہم نے موسیٰ کے مقابلے میں کچھ دکھانے کی کوشش کی تو ہم ہی کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ہم ہی ذلیل ہو جائیں گے. اس کا کوئی توڑ نہیں ہے, کیونکہ جادو کا اور حقیقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جب فرعون کے ماننے والے اور درباریوں نے ان نے دیکھا کہ ہمارے سانپوں کو, ہماری رسیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے دوارا بنے ہوئے اژدہے نے کھا لیا ہے, تو اسی وقت وہ چیخ پڑے اور کیا کہنے لگے. ان کی زبان سے کیا نکلا؟ ان کی زبان سے جو جملے نکلے وہ جملے یہ تھے, آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے. سمجھ گئے آپ؟ ابھی تک کافر تھے لیکن حقیقت دیکھنے کے بعد کیا ہو گئے؟ مومن. اب دیکھیے ایمان لے آئے. آمنا برب العالمین, ایمان لاتا ہوں میں رب العالمین پر. کس رب پر؟ فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے, تو فوراً کہا نہیں, فرعون کے رب پر نہیں, ہم ایمان لائے فرعون پر نہیں, رب موسیٰ و ہارون, اس رب پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور جو ہارون کا بھی رب ہے. غور کیجئے ان جملوں پر. اب فرعون کو بڑا غصہ آیا, کمینے لائے تو ہم ان کو اپنے لیے اور یہ تو موسیٰ کے بن گئے, یہ تو اللہ والے بن گئے, یہ تو خود ہی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. اب غصہ نہیں آئے گا؟ دیش کا چوکی دار کسی کے اوپر بہت بھروسہ کرتا ہو اور وہ آدمی ٹوٹ کر ایک دم دوسری پارٹی میں چلا جائے تو کتنا غصہ آئے گا؟ بعد میں بہانے کریں گے لیکن غصہ, لیکن آنکھوں کے سامنے وہی بیٹھے بیٹھے, وہی کھڑے کھڑے فرعون کے سارے جادوگر ایمان لائے. اور جب ایمان لائے تو فرعون نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا ہاں لائے, ہماری اجازت کے بغیر. کہا آپ کی اجازت کے بغیر. اب کیا ضرورت تھا آپ کی اجازت کی؟ آپ کی اجازت کی. جب ہم نے اوریجنلٹی دیکھ لی, اصلیت دیکھ لی, سچائی دیکھ لی, تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فرعون نے کیا جواب دیا؟ اب سنیے, جو چیز بتانا ہے وہ سنیے. ایمان لانے کے بعد اب ان کے اندر کیا طاقت آئی؟ ابھی جو فرعون سے مدد مانگ رہے تھے کیا انعام ملے گا, اب وہی فرعون ان کو دھمکی دے رہا ہے. قرآن فرعون کی دھمکی کو نقل کرتا ہے, اے جادوگروں میرے ساتھ آنے والوں, موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لانے والے میرے جادوگروں, جلدی سے لوٹ کر میرے خیمے میں آ جاؤ, میری ٹولی میں آ جاؤ, میری پاس واپس آ جاؤ. اگر تم نے ایسا نہ کیا, اگر تم نے ایسا نہ کیا, لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرعون دھمکی دیتا ہے, اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو نہ چھوڑا, لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف, ابھی یہی سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو کٹوا دیں گے, ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. من خلاف, مخالف سمتوں سے. مخالف سمت سے مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر سیدھا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا پیر, اور اگر الٹا ہاتھ کاٹیں گے تو سیدھا پیر, رائٹ ہینڈ کاٹیں گے تو لیفٹ پیر, اور اگر لیفٹ ہینڈ کاٹیں گے تو رائٹ پیر. ہم آج ہی ابھی تمہارا مختلف سمتوں سے الٹے سیدھے جہت سے ہم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا, اور عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا. فرعون نے کہا ہم تمہارا ہاتھ پیر کاٹیں گے نہیں, لأقطعن أيديكم وأرجلكم, ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, پیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, یعنی قیمہ قیمہ کر دیں گے. ہمارے یوپی میں ملتا ہے قیمہ, گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار مار کے مہین باریک کر دیا جاتا ہے. تو ہم تمہارا قیمہ قیمہ کر دیں گے, تمہارے ہاتھ کو یعنی انگلی کاٹیں گے, پور کاٹیں گے, ناخن کاٹیں گے, کوہنی کاٹیں گے, کلائی کاٹیں گے, پھر ہم تمہارا بازو کاٹیں گے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, پیروں کی ایک انگلی کاٹیں گے, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر پانچویں, پھر گٹا کاٹیں گے, پٹلی کاٹیں گے, گھٹنا کاٹیں گے, ران کاٹیں گے. ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مختلف سمتوں سے کاٹ ڈالیں گے, اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد جب تمہارا اوپر کا جسم بچے گا, لأصلبنکم اجمعین, تو اس کو ہم سولی پہ لٹکا دیں گے, اس کو ہم پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے. کتنی بڑی دھمکی تھی, کتنی بڑی دھمکی. لیکن چونکہ اب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد جو طاقت ان کے اندر آ گئی تو اب ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے.
اب ڈر پیدا نہیں ہو رہا. جو ابھی یہ کہہ رہے تھے اسی میٹنگ میں, اسی جگہ پر, ہمیں انعام کیا دو گے, ہمیں دولت کیا ملے گی, سونا کتنا, چاندی کتنی, انا لنا لاجرن, ہمیں کیا انعام دو گے. جو ابھی تک سونا چاندی مانگ رہے تھے, جو ابھی تک دولت مانگ رہے تھے, لیکن ایمان لانے کے بعد دولت کو ٹھکرا رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون نے کہا ہاتھ پیر کٹوا دیں گے. تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ اللہ کی طرف سے واضح نشانی آ جانے کے بعد لاٹھی کا دہا بن گیا, اور اس نے سب میرے سانپوں کو نگل لیا. اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی اب ہم پھر جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ دیں فرعون, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر. ایمان کی طاقت دیکھیے, ایمان کی طاقت دیکھیے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے, جو کرنا کر. ہاتھ کاٹ, پیر کاٹ, انگلی کاٹ, گھٹنا کاٹ, کلائی کاٹ, کوہنی کاٹ, جو کرنا کر. سولی دے, پھانسی پہ لٹکا, جو کرنا کر. فقضی مان تقاضن, تجھے جو کرنا کر. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, اے فرعون تو صرف مجھے اس دنیا میں سزا دے سکتا ہے, اس دنیا میں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے, لیکن آخرت میں تو میرا مالک نہیں ہے, آخرت میں تو مجھے سزا نہیں دے سکتا ہے. اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ایمان لانے کے بعد پھر نہ فرعون اور فرعون کے لشکر کی طاقت بھی کچھ نہیں رکھتی ہے. آدمی ایمان کی طاقت جب اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, ساری دنیا ہمارے خلاف ہو یا نہ ہو. یہ ایمان کی طاقت ہے. کیا ہمارے اور آپ کے پاس ایسا ایمان ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں؟ اتنے واقعات جو ہم نے اور آپ کو سنائے ہیں, کون سا واقعہ؟ وہ حضرت خولا تھی, وہ ایک عورت تھی, سنیں ہماری ماں بہنیں, شادی کے بعد 2-4 سال بچہ نہیں ہوا, گھبرا جاتی ہیں, مولانا صاحب دے دو, مولانا صاحب بچہ دیں گے نہیں, قابض دے دو, گھول گھول کے پلاؤ. ہمارے ہاں یو پی میں کچھ زیادہ خرافاتیں ہیں, بنگال میں بھی ہوں گی, ہمیں نہیں معلوم, ہم لوگ خرافاتیں تھوڑی دیکھ رہے ہیں, ہمارے یہاں سننے کو ملتا ہے. ایک مولوی